حب جا، شہرت، واہ، یہ بڑی برباد کر دینے والی شے ہے کہ میں یہ کروں گا. یعنی امیر سنت نے امام غزالی علیہ رحمہ کو جو نقل کیا اس میں خلاصہ یہی ہے کہ شہرت کی محبت جو ہے نا، یعنی میری واہ ہو، میری تعریف ہو، مجھے لوگ جانیں، مجھے لوگ پہچانیں، میری واہ، یہ مشقت کو آسان کر دیتی ہے، یعنی تکلیف کو آسان کر دیتی ہے. بلکہ سم ٹائم آپ کہہ سکتے ہیں کہ تکلیف کو لذت میں بدل دیتی ہے. یقین مانیں گے؟ یعنی بندہ صرف شہرت کے لیے بڑی بڑی تکلیف اٹھاتا ہے، بڑے بڑے قربانیاں دے دیتا ہے، گھر کی تو کاروبار کی تو روزگار کی تو جیب کی، پتہ نہیں کیسی کیسی قربانیاں دے دیتا ہے کہ جاؤں گا تو میری تعریف ہو جائے گی، میرا واہ ہو جائے گا، 4 آدمی میں میرا نام ہو جائے گا، 4 آدمی مشہور ہو جاؤں گا، میرے نام پر یہ ہو جائے گا، میرے نام پر وہ ہو جائے گا. اچھا، اب نام ہونا نہیں ہے، کرنا آپ نے ہے، نام کسی اور کا ہونا ہے. بیہائنڈ دا سین آپ ہی کی کوالٹی، آپ ہی کی صلاحیت ہے، آپ ہی کا سارا سب کچھ ہے، مگر سامنے آپ نہیں ہیں. شہرت کسی اور کی ہونی ہے، وہ گوارا کیسے ہوگا، وہ برداشت کیسے ہوگا، یہ ہم سن کیسے سکیں گے؟ کم از کم اتنا تو دل میں آئے گا کہ اگر اس کی تعریف ہو تو یہ کہہ تو دے، نہیں حضور جو کچھ میں نے کیا نا یہ میرے فلاں نگران فلاں ذمہ دار کی وجہ سے ہے، تو بھی چلو تھوڑا بہت یوں سکون ہو جائے گا، یار آئے تو صحیح، نام تو آیا کسی کی زبان پر، کچھ تو میرا نام ہوا. تو نام ہمارا ہو، یہ ہمارا ایک پرابلم تو ہے. جبکہ اعلیٰ حضرت نے کیا بات لکھی ہے یار، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. اللہ توفیق دے. اچھا، عمل شریعت کے مطابق ہو، یعنی کہ قبولیت کی 2 چابیاں، مین 2 چیزیں قبولیت کی بیان ہوئی. نمبر 1 وہ عمل اخلاص کے ساتھ ہو اللہ کے لیے، اور نمبر 2 وہ ہو شریعت کے مطابق. تو ابھی یہ فقہ کی بات آ گئی، وہ ایک تصوف ہو گیا، یہ فقہ ہو گیا. جب تک یہ دونوں ساتھ چلیں گے انشاءاللہ کامیابی ملے گی. بندہ صرف تصوف کی طرف چلا جائے، فقہ کو چھوڑ دے تب بھی خراب ہو جائے گا. اگر صرف فقہ کی طرف جائے، تصوف کو چھوڑ دے تب بھی ہلاک ہو سکتا ہے. ان دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے، یعنی ظاہری اور باطنی دونوں علوم کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے کہ عمل بھی شریعت کے مطابق ہو، فقہی احکام کے مطابق ہو، اس کے شرائط، فرائض، واجبات، سنتیں، آداب، اس سب کو جو بیان کیا گیا اس کو بھی لے، اور پھر وہ عمل ہو بھی اللہ کے لیے ہو، یعنی بدن بھی شریعت کے مطابق چل رہا ہو اور باطن دل بھی اللہ ہی کی رضا کے مطابق عمل کر رہا ہو. یہ منزل یہ آسان نہیں ہے. اللہ جس کے لیے چاہے تو آسان کر دے. یہ میں سوچنے سے نہیں ہوگی، اس میں ریاضت چاہیے، اس میں مجاہدے چاہیے ہوتے ہیں. یہ سب سے بنیادی بات توفیق الہی ہونی چاہیے. اللہ پاک کی توفیق ہوگی، اللہ پاک کی نظر کرم ہوگی، اللہ پاک ہم پر یہ آسانیاں پیدا فرما دے گا، یہ راستے آسان کر دے گا، یہ راستے پہ چلنے کی توفیق دے گا تو یہ ہوگا، ورنہ تو نہیں ہوگا. پھر اس کے ساتھ علم ہے کہ آدمی علم حاصل کرے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اس کے فقہی احکام کیا ہیں، اس کے حرام حلال جائز ناجائز صحیح و غلط کے احکام کیا ہیں، میں اس کو سیکھوں. خواہ وہ آپ کا شعبہ ہو یا کسی اور کا شعبہ ہو. مسجد بھی اگر کوئی بناتا ہے، آپ بتائیے مسجد بنانا کتنے ثواب کا کام ہے کہ جو مسجد بناتا ہے اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر تیار فرماتا ہے. جنت میں گھر کی اس کو خوشخبری ہے، مگر وہ بناتا ہے مگر شریعت کے مطابق نہیں بناتا. جو زمین ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، اور بھی بہت ساری خرابیاں اس کے اندر ڈالی. پھر نیت میں فساد. اب کروڑ روپے خرچ کرنے کے بعد بھی اگر ثواب نہ ملے تو کیا؟ ہم جو عمل کرتے ہیں اس میں بھی ہمیں غور کرنا ہے. میں نے ایک جنرل بات کی ہے، ہم جو عمل کرتے ہیں ہمیں اس پہ بھی غور کرنا ہے. ہر کوئی عمل پہ غور کرے. عبادت کی طرف اگر ہم عبادت کی بات کریں گے تو وہاں ریاکاری کا بھی سب سے بڑا خطرہ ہے، اور جنرلی عبادت ہو یا غیر عبادت والا عمل ہو وہاں سب سے بڑا خطرہ حب جاہ کا بھی موجود ہے، شہرت طلبی. یقین مانیں، اور سوشل میڈیا نے تو ویسے ہی ہم سب کے لیے آزمائشیں پیدا کی ہوئی ہوں گی، کم و بیش سب کے لیے آزمائشیں کہ میرا عمل سوشل میڈیا پر آنا چاہیے، میرا عمل فیس بک پر آنا چاہیے، میرا عمل واٹس اپ پر آنا چاہیے، میرے لیے کوئی تعریف کے 2 کلمات ہونے چاہیے، کوئی 2-4 تو تعریفی کامنٹ بنتے ہی ہیں یار، اتنا کیا کچھ تو کامنٹ بنتے ہیں. یعنی اللہ پاک کی بارگاہ سے مغفرت کی توقع رکھنے کے بجائے ہم لوگوں کی واہ واہ پر ہی ڈن کر رہے ہیں کہ تیار ہیں کہ لوگ تعریف کر دیں اپنے کو اپنی مزدوری مل گئی. لوگ نے واہ واہ کر دی، ہم کو ہماری مزدوری مل گئی. اور یہ بعض اوقات انسان کی عمل سے یہ بات بڑی تیزی کے ساتھ ظاہر ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کے منہ پر اس کی تھوڑی سی تعریف کر دو تو وہ کھل جاتا ہے، بالکل اس کا موڈ خراب تھا صحیح ہو جاتا ہے.
اس کو مزہ آ جاتا ہے، ارے یار چلو نام ہو گیا۔ بعض اوقات بڑے واضح کرائن آ جاتے ہیں، بڑے واضح کرائن آ جاتے ہیں، وہ یعنی اتنے واضح کرائن آ جاتے ہیں کہ وہ خود کو اس بات پر بھی نہ چھپا سکا کہ مجھے اس کی طلب ہے یا نہیں ہے، اس کی طلب ظاہر ہو جاتی ہے، کچھ کہنا ہے۔ اب بتائیے اس کے اندر شہرت حاصل کرنے اور تعریف سننے کا جو سمندر ہے کیسی موجیں مار رہا ہوتا ہوگا کہ بس یہ ہو جائے، مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے۔ اللہ پاک مجھے بھی اچھا کر دے، میرے لیے بھی دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو اچھا کر دے، اور اچھا ہونے کی جو تمنا، پھر اچھا ہونے پر جو کام ہے نا وہ سنجیدگی مانگتا ہے، سیریس۔ جو فقہی احکام بھی سیکھنے ہیں، ہم نے کورس کرنا ہے، اس کے لیے ہم سب کو کورس کرنا چاہیے، فیضان نماز کورس کرنا چاہیے، اصلاح اعمال کورس کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اعمال کی اصلاح کیسے ہوگی، یہ سب کرنا چاہیے، کم از کم آن لائن کر لیں یا فزیکل کر لیں، کچھ بھی کر لیں تاکہ ہماری چیزیں اللہ کی رضا کے مطابق ہوں، درست ہوں اور اخلاص کے ساتھ ہوں، کہ عمل صرف اللہ ہی کے لیے ہو، اور یہ اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، جس کے لیے چاہے گا یہ خزانے کھول دے گا، کہ ہمارا عمل اللہ کے لیے ہو جائے، اور اس پر ہم غور کرتے رہیں۔